شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے بھی لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھا وفد میں، جو وفد جا رہا ہے یورپ، بالخصوص بلاول بھٹو صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، آبویسلی اس ٹائم یکجہتی کا ماحول ہے تو اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی حکومت کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا۔ لیکن بلاول صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب نے کل سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کیا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے انہیں ریکویسٹ کی ہے اور اب وہ اس وفد کو لے کر جا رہے ہیں۔ آلدو ان کا وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور ایک قد کاٹ تو ہے اس لحاظ سے۔ امپیکٹ کیا ہے ان وفد، یہ جو وفود جا رہے ہیں یہ امپیکٹ فل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگین وہی بات ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک ثالثی کی بات کر رہا ہے، برطانیہ سے پاکستان کی جو پالیسی ہے یا اپروچ ہے اس کی فیور میں آوازیں آ رہی ہیں، یہ کتنا ہائی ٹائم ہے ہماری اپروچ؟ کیا دنیا کو ہم قائل کر پائیں گے دہشت گردی کے کنٹیکسٹ میں، بھارت کا جو یک طرفہ آرٹیکل 370 والا معاملہ ہے اس کے کنٹیکسٹ میں، اور جو استصواب رائے ہے کشمیریوں کا اس کے کنٹیکسٹ میں؟ عباس صاحب، کارگل کے بعد سے، جب کارگل ہوا ہے، کارگل سے پہلے 90s کی جو دہائی ہے نا، 1990 سے 1995-96 تک پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں کیونکہ آزاد مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک اس سٹیج پر پہنچ گئی تھی کہ خود بھارت کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کشمیر کو ہم اپنے ساتھ ملا کر نہیں رکھ سکتے۔ اسی دور میں یہ تھرڈ آپشن کی باتیں بھی آئیں، کچھ فارمولے بھی آئے، چناب فارمولہ بھی آیا، سارا کچھ ہوتا رہا۔ لیکن کارگل کے بعد ہم بیک فٹ پہ چلے گئے اور بھارت نے بالکل بیک برنر پہ رکھ دیا کشمیر کو، اور دہشت گردی اور دہشت گردی اور دہشت گردی۔ آج ہم پھر اسی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں دو محاذوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو کشمیری عوام کو حوصلہ دیں کہ آپ کا جائز جو حق ہے اس کی ہم سفارتی اور مالی اور سیاسی مدد کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو حق خود ارادیت دلائیں گے۔ اور دوسرا یہ سفارتی محاذ پر جو کام کرنے کا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چین اور ایران جو ہے وہ حکومت کا سرکاری وفود جا رہے ہیں، اور یورپ کے اہم ممالک جو ہیں وہاں بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، اس میں جلیل عباس جیلانی جیسے لوگ ہیں، محترمہ حنا ربانی کھر ہیں، شہری رحمان ہیں، تو بلکہ دیکھیں نا، منیر اکرم صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ اس ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر، بھارت کے ساتھ کشیدگی کے ایشو پر، بھارت کی جو جارحیت ہے اس ایشو پر، پاکستانی قوم، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یک جان ہیں، ایک ہی مٹھی کی طرح مضبوط ہیں۔ تو اس وقت میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف بھی پہنچا سکتے ہیں، دنیا کو متاثر کرنے کی اہلیت بھی، اور اس تاثر کو اور مزید تقویت دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس ڈیلیگیشن میں نہیں بھی تو ایک اور وفد، دوسرا وفد، تیسرا وفد، چوتھا وفد ساتھ وہ بھیج رہا ہے نا، تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہمارے تو 14 وفد جانے چاہیے، اور اس میں اپوزیشن کی بھرپور نمائندگی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کریں، وزیر خارجہ اس ملک کے رہے ہیں، 2 بار رہے ہیں، ان کو بھیجیں۔ خورشید قصوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھیجیں۔ ہمارے پاس ایک موجود ہے نا تجربہ کار، 5 سال ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے، بڑے مشکل صورتحال میں۔ یہ بڑا امپیکٹ فل ہوگا کہ 3 وزراء خارجہ اگر اکٹھے جا رہے ہیں، بلاول صاحب اکٹھے جا رہے ہوں یا الگ وفد میں، الگ الگ وفود میں جا رہے ہوں، جو بھی صورت ہوگی تو ایک فائدہ تو پاکستان کو ہونا ہے۔ ایک کنسورشیم جو ہے وہ کشمیر پہ بننا چاہیے۔ پتہ چلے گا، اچھا ایک بات ایک شخص کرے گا، دوسری بات دوسرا شخص کرے گا، تیسری بات تیسرا شخص کرے گا، اور دنیا اس کو وزن دے گی کہ ظاہر بات ہے کہیں تعلقات بلاول کے کام آئیں گے، کہیں اسحاق ڈار صاحب کے کام آئیں گے، کہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے کام آئیں گے، کہیں جناب خورشید محمود قصوری صاحب کے تعلقات کام آئیں گے۔
تو بھرپور قسم کے وفود جانے چاہیے، یہ سیر سپاٹے کے وفود نہیں ہونے چاہیے۔ واقعتاً جن لوگوں کی مسئلہ کشمیر پر دسترس ہے، پاکستان اور بھارت کے جو معاملات ہیں، پیچیدہ معاملات، اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے جن کو، جو ماضی میں اس طرح کے معاملات کو جو ہے ان سے عہدہ برا ہوتے رہیں کسی بھی حیثیت میں، اس میں سابق سفارتکار شامل کریں، ایگزیکٹلی اس میں پارلیمنٹیرین حریت رہنماؤں کو شامل کریں، حریت رہنماؤں کو شامل کریں۔ یہ جو مسعود احمد خان جو ہمارے کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، صدور رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، اس کو شامل کریں، سردار عتیق ہیں، سردار عتیق کو شامل کریں۔ یہ سارا ایک کام ہو اب کر گزرنا چاہیے ہمیں، مصلحتوں سے، ذاتی پسند ناپسند سے بالکل بالاتر ہو کر جو شخص بھی 1% بھی فائدہ ملک کو پہنچا سکتا ہے اس کو اس وفد میں شامل کریں، یعنی کئی وفود ہوں اور ہر وفد میں 5 6 7 لوگ ہوں اور جائیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ عرب ممالک میں چلے جائیں، کچھ یورپ میں چلے جائیں، اسکینڈینیویا میں، الگ الگ وفود جو ہیں، ایک دفعہ سفارتکاری کی یلغار کر دیں۔ اس وقت سب سے بلیسنگ یہ ہے کہ مغربی میڈیا بھی پاکستان کے بارے میں جو ایک ٹرو پکچر ہے وہ اجاگر کر رہا ہے، اور بھارت کا بھی اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا مناسب ٹائم ہے۔